بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، پلیٹ فارم وہی ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل، جہاں پر ہم مستند کتابیں مل کر پڑھتے ہیں، اور کتاب وہی ہے جو کہ ہم آج سے لے کر جو اس آڈیو کی ریکارڈنگ ہے، یعنی کہ ہم اب پارٹ نمبر 59 پر ہیں۔ تو کتاب وہی ہے جو ہم پچھلے 58 آڈیوز میں مل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یعنی ترجمہ نہج البلاغہ، اور جس کے مؤلف ہیں حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ، اور میں بھی وہی ہوں سیمی زوار، اور ہمارا جذبہ بھی وہی ہے کتاب پڑھنے کا، اور یہ ہے پارٹ نمبر 59۔ چلیے آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں بتا دوں کہ ہم خطبہ نمبر 214 کو ہم نے پڑھنے کا آغاز پچھلے آڈیو میں کر دیا تھا، اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم صفحہ نمبر 594 تک کمپلیٹ کر چکے تھے۔ اب آئیے ہم 595 سے اسی خطبے کے مزید جو مولا کے گفتگو ہے وہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، اور اس کو پہنچانے کے لیے 595 سے ہم شروع کریں گے نا پیج۔ تو میں ساتھ ساتھ یہ بتا دوں کہ اس میں میں ایک دو لائنیں پیچھے سے پڑھوں گی تاکہ اس کی کنٹینیوشن ہو جائے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں مل کر، کہ لکھا ہے کہ نیک بندوں کے نزدیک فرما رواؤں کی ذلیل ترین صورتحال یہ ہے کہ ان کے متعلق یہ گمان ہونے لگے کہ وہ فخر و سربلندی کو دوست رکھتے ہیں، اور ان کے حالات کبر و غرور پر محمول ہو سکیں۔ مجھے یہ تک ناگوار معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں اس کا وہم و گمان بھی گزرے کہ میں بڑھ چڑھ کر سراہے جانے یا تعریف سننے کو پسند کرتا ہوں۔ بحمداللہ میں ایسا نہیں ہوں، اور اگر مجھے اس کی خواہش بھی ہوتی کہ ایسا کہا جائے تو بھی اللہ کے سامنے فروتنی کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیتا کہ ایسی عظمت و بزرگی کو اپنایا جائے کہ جس کا وہی اہل ہے۔ یوں تو لوگ اکثر اچھی کارکردگی کے بعد مدح و ثنا کو خوشگوار سمجھا کرتے ہیں، لیکن میری اس پر مدح و ستائش نہ کرو کہ اللہ کی اطاعت اور تمہارے حقوق سے عہدہ برا ہوں، کیونکہ ابھی ان حقوق کا ڈر ہے کہ جنہیں پورا کرنے سے میں ابھی فارغ نہیں ہوا، اور ان فرائض کا بھی اندیشہ ہے کہ جن کا نفاذ ضروری ہے۔ مجھ سے ویسی باتیں نہ کرو کہ جیسی جابر و سرکش فرما رواؤں سے کی جاتی ہیں، اور نہ مجھ سے اس طرح بچاؤ کرو جس طرح تیش کھانے والے حاکموں سے بچاؤ کیا جاتا ہے، اور مجھ سے اس طرح کا میل جول نہ رکھو جس سے چاپلوسی اور خوشامد کا پہلو نکلتا ہو۔ میرے متعلق یہ گمان نہ کرو کہ میرے سامنے کوئی حق بات کہی جائے گی تو مجھے گراں گزرے گی، اور نہ یہ خیال کرو کہ میں یہ درخواست کروں گا کہ مجھے بڑھا چڑھا دو، کیونکہ جو اپنے سامنے حق کے کہے جانے اور عدل کے پیش کیے جانے کو بھی گراں سمجھتا ہو، اسے حق و انصاف پر عمل کرنا کہیں زیادہ دشوار ہوگا۔ تم اپنے کو حق کی بات کہنے اور عدل کا مشورہ دینے سے نہ روکو، کیونکہ میں تو اپنے کو اس سے بالا تر نہیں سمجھتا کہ خطا کروں، اور نہ اپنے کسی کام کو لغزش سے محفوظ سمجھتا ہوں۔ سامعین، جہاں پہ یہ لکھا ہے نا کہ کیونکہ میں تو اپنے کو اس سے بالا تر نہیں سمجھتا، یہاں پہ کہا گیا ہے کہ ہم حاشیے میں پڑھیں، تو حاشیے میں ہم بس کیونکہ خطبہ ختم ہونے والا ہے تو ہم اس کے بعد حاشیے میں پڑھ لیں گے۔ جی چلیے، جی ہم نے یہاں تک پڑھا کہ کام کو لغزش سے محفوظ سمجھتا ہوں، مگر یہ کہ خدا میرے نفس کو اس سے بچائے کہ جس پر وہ مجھ سے زیادہ اختیار رکھتا ہے، اور ہم اور تم اسی رب کے بے اختیار بندے ہیں کہ جس کے علاوہ کوئی رب نہیں۔ وہ ہم پر اتنا اختیار رکھتا ہے کہ خود پیج نمبر 596 کہ خود ہم اپنے نفسوں پر اتنا اختیار نہیں رکھتے۔ اسی نے ہمیں پہلی حالت سے نکال کر جس میں ہم تھے بہبودی کی راہ پر لگایا، اور اسی نے ہماری گمراہی کو ہدایت سے بدلا اور بے بصیرتی کے بعد بصیرت عطا کی۔ سامعین، یہاں پہ خطبہ نمبر 214 مکمل ہو گیا، لیکن جہاں پہ حاشیے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کہا تھا پڑھنا ہے، آئیے اب ہم اسے مل کے پڑھ لیتے ہیں، جس میں لکھا ہے کہ یہ امر کسی تصریح کا محتاج نہیں ہے کہ عصمت ملکی اور ہے اور عصمت بشری اور ہے۔ فرشتوں کے معصوم ہونے کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ ان میں کسی خطا و لغزش کی تحریک ہی پیدا نہیں ہوتی، مگر انسان کے معصوم ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس میں بشری تقاضے اور نفسانی خواہشیں ہوتی ہیں، مگر وہ انہیں روکنے کی ایک قوت خاص رکھتا ہے،
اور ان سے مغلوب ہو کر کسی خطا کا مرتکب نہیں ہوتا، اور اسی قوت کا نام عصمت ہے کہ جو ذاتی خواہشات و جذبات کو ابھرنے نہیں دیتی۔ خود حضرت کے ارشاد کہ یعنی ترجمہ ساتھ میں لکھ رہی ہوں کہ جس میں لکھا ہے کہ میں اپنے کو اس سے بالا تر نہیں سمجھتا کہ خطا کروں، یہ جہاں پہ ترجمہ بریکٹ کلوز ہو گیا، اس میں انہی بشری تقاضوں اور خواہشوں کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد ایک بریکٹ میں پھر مولا کے قول جو ہم نے خطبہ پڑھا اس کی ایک لائن کا لکھا ہے کہ مگر یہ کم خدا میرے نفس کو اس سے بچائے رکھے، مگر یہ کہ خدا میرے نفس کو اس سے بچائے رکھے میں، اب بریکٹ کلوز ہو گیا، میں عصمت کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ اسی لب و لہجے میں حضرت یوسف کی زبانی قرآن میں وارد ہوا ہے کہ ترجمہ میں اپنے نفس کو گناہ سے پاک نہیں ٹھہراتا، کیونکہ انسان کا نفس گناہ پر بہت ابھارنے والا ہے، یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے۔ تو جس طرح یہاں پر یعنی اس خطبے میں الا ما رحم ربی کا جو استثناء ہے اس کی وجہ سے آیت کے پہلے جزء سے آپ کی عصمت کے خلاف دلیل نہیں لائی جا سکتی۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام کے کلام میں اب یہ مٹا ہوا ہے لیکن ان یکفی اللہ اللہ ان یکفی اللہ کا جو استثناء ہے اس کے ہوتے ہوئے کلام کے پہلے ٹکڑے سے آپ کے غیر معصوم ہونے پر استدلال نہیں کیا جا سکتا، ورنہ ایک نبی کی عصمت سے بھی انکار کرنا پڑے گا۔ یوں ہی اس خطبے کے آخری ٹکڑے سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ آپ باسطِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دور جاہلیت کے عقائد سے متاثر رہ چکے ہوں گے، اور جس طرح دوسروں کا دامن کفر و شرک سے آلودہ رہ چکا تھا، اسی طرح آپ بھی تاریکی و ضلالت میں رہے ہوں گے، کیونکہ آپ پیدائش کے دن سے رہبر عالم کے زیر سایہ پرورش پا رہے تھے، اور انہی کی تعلیم و تربیت کے اثرات آپ کے دل و دماغ پر چھائے ہوئے تھے۔ لہٰذا یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ابتدائے عمر سے پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے والا زندگی کے کسی لمحے میں ہدایت سے بیگانہ رہا ہوگا۔ چنانچہ مسعودی نے تحریر کیا۔ سامعین، مسعودی نے جو تحریر کیا ہے یہ 3 لائنوں کا عربی میں، جس کا میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں، اور حوالہ دیا گیا ہے نیچے۔ کتاب کا نام ہے مروج الذہب، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 3۔ ترجمہ: آپ نے کبھی شرک ہی نہیں کیا کہ اس سے الگ ہو کر آپ کے کلام لانے کا سوال پیدا ہو، بلکہ تمام افعال و اعمال میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع اور ان کے پیرو تھے، اور اسی حالت اتباع میں آپ نے سرحد بلوغ میں قدم رکھا۔ یہ ترجمہ یہاں پہ ختم ہو گیا۔ اب ہم آگے ہیں پیج 597 پہ، لیکن ابھی گفتگو جاری ہے۔ لکھا ہے کہ اس مقام پر ان لوگوں سے جن کو اللہ نے تاریکی و گمراہی سے راہ راست پر لگایا، وہ لوگ مراد ہیں جو آپ کے مخاطب تھے۔ چنانچہ ابن ابی الحدید لکھتے ہیں، اب یہ جو ترجمہ میں پڑھنے جا رہی ہوں یہ کتاب شرح ابن ابی الحدید، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 36 میں سے ہے۔ آئیے میں ترجمہ پڑھتی ہوں۔ لکھا ہے کہ یہ خود امیر المومنین علیہ السلام کی طرف اشارہ نہیں، کیونکہ وہ کبھی کافر نہیں رہے کہ کفر کے بعد اسلام لاتے، بلکہ لوگوں کی مختلف جماعتیں جو آپ کی مخاطب تھیں ان کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ سامعین، اب خطبہ نمبر 214 کا ہم نے ترجمہ بھی پڑھ لیا تھا، اور ہم نے اس کی جو تشریح اور تفصیلات تھیں وہ بھی جان لی۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں الحمدللہ خطبہ نمبر 215 کی طرف۔ آئیے، لکھا ہے: خدایا، میں قریش سے انتقام لینے پر تجھ سے مدد کا خواستگار ہوں، کیونکہ انہوں نے میری قرابت و عزیزداری کے بندھن توڑ دیے، اور میرے ظرف یعنی بریکٹ پہ لکھا ہے عزت و حرمت بریکٹ کلوز، میرے ظرف کو اوندھا کر دیا، اور اس حق میں کہ جس کا میں سب سے زیادہ اہل ہوں جھگڑا کرنے کے لیے ایکا کر لیا، اور یہ کہنے لگے کہ یہ بھی حق ہے آپ اسے لے لیں، اور یہ بھی حق ہے کہ آپ کو اس سے روک دیا جائے، یا تو غم و حزن کی حالت میں صبر کیجیے یا رنج و اندوہ سے مر جائیے۔ میں نے نگاہ دوڑائی تو مجھے اپنے اہل بیت کے سوا نہ کوئی معاون نظر آیا اور نہ کوئی سینہ سپر اور معین دکھائی دیا، تو میں نے انہیں موت کے منہ میں دینے سے بخل کیا۔ آنکھوں میں خس و خاشاک تھا، مگر میں نے چشم پوشی کی حلق میں بریکٹ لکھا ہے غم و رنج کے پھندے، یہ بس غم و رنج کے، اور بریکٹ کلوز ہو گیا۔ تو پھر دوبارہ یہاں سے پڑھتی ہوں کہ آنکھوں میں خس و خاشاک تھا، مگر میں نے چشم پوشی کی حلق میں پھندے تھے، مگر میں لعاب دہن
نگلتا رہا اور غم و غصہ پی لینے کی وجہ سے ایسے حالات میں پر صبر کیا جو ہنزل یعنی اندرائن سے زیادہ تلخ اور دل کے لیے چھریوں کے کچوکوں سے زیادہ المناک تھے۔ سید رضی فرماتے ہیں کہ حضرت کا یہ کلام ایک پہلے خطبے کے ضمن میں گزر چکا ہے، مگر میں نے پھر اس کا اعادہ کیا ہے چونکہ دونوں روایتوں کی لفظوں میں کچھ فرق ہے۔ پیج 598 پہ ہم آ گئے ہیں۔ پھر نیچے اسی میں لکھا ہے کہ اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے کہ جس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو آپ سے لڑنے کے لیے بصرے کی طرف نکل کھڑے ہوئے تھے اور میرے عاملوں اور مسلمانوں کے اس بیت المال کے خزینہ داروں پر کہ جس کا اختیار میرے ہاتھوں میں تھا، اور شہر بصرہ کے رہنے والوں پر کہ جو سب کے سب میرے فرما بردار اور میری بیعت پر برقرار تھے، چڑھ دوڑے، چنانچہ انہوں نے ان میں پھوٹ ڈلوا دی اور مجھ پر ان کی یکجہتی کو درہم برہم کر دیا اور میرے پیروکاروں پر ٹوٹ پڑے اور ان میں سے ایک گروہ کو غداری سے قتل کر دیا، البتہ ایک گروہ نے شمشیر بکف ہو کر دانتوں کو بھینچ لیا اور ان سے تلواروں کے ساتھ ٹکرائے، یہاں تک کہ وہ سچائی کا جامہ پہنے ہوئے اللہ کے حضور میں پہنچ گئے۔ سامعین، خطبہ نمبر 215 ہم نے مکمل کر لیا۔ اب آئیے خطبہ نمبر 216 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب آپ طلحہ اور عبد الرحمن ابن عتاب ابن اسید کی طرف گزرے کہ جب وہ میدان جمل میں مقتول پڑے تھے تو فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابو محمد بریکٹ میں لکھا ہے طلحہ، ابو محمد اس جگہ گھر بار سے دور پڑا ہے، خدا کی قسم میں پسند نہیں کرتا تھا کہ قریش ستاروں کے نیچے کھلے میدانوں میں مقتول پڑے ہوں۔ میں نے عبد مناف کی اولاد سے ان کے کیے کا بدلہ لے لیا ہے، لیکن بنی جمحہ جیم میم ہے، اب جہاں پہ لکھا ہے بنی جمحہ تو اس کے بارے میں ہمیں حاشیے میں پڑھنے کے لیے کہا ہے، 2 لائنیں میں پڑھ لیتی ہوں۔ لکھا ہے جنگ جمل میں بنی جمحہ کی ایک جماعت حضرت عائشہ کے ہمراہ تھی، لیکن اس جماعت کے سرکردہ افراد میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان بھاگنے والوں میں سے چند یہ ہیں: عبداللہ الطویل ابن صفوان، یحییٰ ابن حکیم، عامر ابن مسعود اور ایوب ابن حبیب۔ بس یہ حاشیے میں اتنا سا تھا، پڑھ لیا۔ دوبارہ سے میں خطبے کی جانب آ گئی ہوں۔ لکھا ہے کہ بدلہ لے لیا، لیکن بنی جمع جیمیم ہے کہ اکابر میرے ہاتھوں سے بچ نکلے ہیں، انہوں نے اس چیز کی طرف گردنیں اٹھائی تھیں جس کے وہ اہل نہ تھے، چنانچہ اس تک پہنچنے سے پہلے ہی ان کی گردنیں توڑ دی گئیں۔ یہاں پہ خطبہ 216 مکمل ہو گیا اور ہم پیج 599 پہ آ گئے ہیں۔ خطبہ نمبر 217 پڑھنے جا رہے ہیں جو صرف ایک پیراگراف کا ہے۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ اور یہ جو خطبہ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں 218، یہ 4 صفحات پر مشتمل ہے۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین نے آیت الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی تمہیں قوم قبیلے کی کثرت پر اترانے نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبریں دیکھ ڈالی۔ اس کی تلاوت کرنے کے بعد مولا نے فرمایا، دیکھو تو ان بوسیدہ ہڈیوں پر فخر کرنے والوں کا مقصد کتنا دور از عقل ہے، اور یہ قبروں پر آنے والے کتنے غافل و بے خبر ہیں۔ ہم پیج 600 پر آ گئے ہیں۔ کتنے غافل و بے خبر ہیں، اور یہ مہم کتنی سخت و دشوار ہے۔ انہوں نے مرنے والوں کو کیسی کیسی عبرت آموز چیزوں سے خالی سمجھ لیا اور دور دراز جگہ سے انہیں سرمایہ افتخار بنانے کے لیے لے لیا۔ کیا یہ اپنے باپ داداؤں کی لاشوں پر فخر کرتے ہیں یا ہلاک ہونے والوں کی تعداد سے اپنی کثرت میں اضافہ محسوس کرتے ہیں؟ وہ ان جسموں کو پلٹانا چاہتے ہیں جو بے روح ہو چکے ہیں، اور ان جنبشوں کو لوٹانا چاہتے ہیں جو تھم چکی ہیں۔ وہ سبب افتخار بننے سے زیادہ سامان عبرت بننے کے قابل ہیں۔ ان کی وجہ سے عجز و فروتنی کی جگہ پر اترنا عزت و سرفرازی کے مقام پر ٹھہرنے سے زیادہ مناسب ہے۔ انہوں نے چندھیائی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھا اور ان سے عبرت لینے کے بجائے جہالت کے گہراؤں میں اتر پڑے۔ اگر وہ ان کی سرگزشت کو ٹوٹے ہوئے مکانوں اور خالی گھروں کے صحنوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ وہ گمراہی کی حالت میں زمین کے اندر چلے گئے، اور تم بھی بے خبری و جہالت کے عالم میں ان کے عقب میں بڑھے جا رہے ہو۔ تم ان کی کھوپڑیوں کو رونتے ہو اور ان کے جسموں کی جگہ پر عمارتیں کھڑی کرنا چاہتے ہو جس چیز کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اس میں
چر رہے ہو، اور جسے وہ خالی چھوڑ کر چلے گئے ہیں اس میں آ بسے ہو، اور یہ دن بھی جو تمہارے اور ان کے درمیان ہیں تم پر رو رہے ہیں اور نوحہ پڑھ رہے ہیں، تمہاری منزل منتہا پر ہے، تمہاری منزل منتہا پر پہلے سے پہنچ جانے والے، اور تمہارے سرچشموں پر قبل سے وار ہونے والے وہی لوگ ہیں۔ وار ہونے والے لکھا ہے، ہاں یہی لکھا ہے، وارد میں سمجھتی تھی وارد ہوگا، بہرحال چلے لکھا تو وار ہے۔ وار ہونے والے وہی لوگ ہیں جن کے لیے عزت کی منزلیں تھیں اور فخر و سربلندی کی فراوانی تھی۔ کچھ تاجدار تھے، کچھ دوسرے درجے کے بلند منصب، مگر اب وہ برزخ کی گہرائیوں میں راہ پیما ہیں۔ ہم پیج نمبر 601 پہ آ گئے ہیں۔ راہ پیما ہیں کہ جہاں زمین ان پر مسلط کر دی گئی ہے، جس نے ان کا گوشت کھا لیا اور لہو چوس لیا ہے، چنانچہ وہ قبر کے شگافوں میں نشو نما کھو کر جماد کی صورت جیم میم الف دال کی صورت میں پڑے ہیں، اور یوں نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں کہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتے۔ نہ پرہول خطرات کا آنا انہیں خوف زدہ کرتا ہے، نہ حالات کا انقلاب انہیں اندوہناک بناتا ہے، نہ زلزلوں کی پرواہ کرتے ہیں، نہ رعد کی رے عین دال کی کڑک پر کان دھرتے ہیں۔ وہ ایسے غائب ہیں کہ جن کا انتظار نہیں کیا جاتا، اور ایسے موجود ہیں کہ سامنے نہیں آتے۔ وہ مل جل کر رہتے تھے جو اب بکھر گئے ہیں، اور آپس میں میل محبت رکھتے تھے جو اب جدا ہو گئے ہیں۔ ان کے واقعات سے بے خبری اور ان کے گھروں کی خاموشی امتداد الف میم تے دال الف دال امتداد زمانہ اور دوری منزل کی وجہ سے نہیں، بلکہ انہیں موت کا ایسا ساغر پلا دیا گیا ہے کہ جس نے ان کی گویائی چھین کر انہیں گونگا بنا دیا ہے، اور قوت شنوائی سلب کر کے بہرا کر دیا ہے، اور ان کی حرکت و جنبش کو سکون و بے حسی سے بدل دیا ہے، گویا کہ وہ سرسری نظر میں یوں دکھائی دیتے ہیں جیسے نیند میں لیٹے ہوئے ہوں۔ وہ ایسے ہمسائے ہیں جو ایک دوسرے سے انس و محبت کا لگاؤ نہیں رکھتے، اور ایسے دوست ہیں کہ جو آپس میں ملتے ملاتے نہیں۔ ان کے جان پہچان کے رابطے بوسیدہ ہو چکے ہیں، اور بھائی بندی کے سلسلے ٹوٹ گئے ہیں۔ پیج 602 ٹوٹ گئے ہیں۔ وہ ایک ساتھ ہوتے ہوئے پھر اکیلے ہیں، اور دوست ہوتے ہوئے پھر علیحدہ اور جدا ہیں۔ یہ لوگ شب ہو تو اس کی صبح سے بے خبر، دن ہو تو اس کی شام سے نا آشنا ہیں۔ جس رات یا جس دن، یہاں پہ اب سامعین لکھا ہے کہ حاشیے میں پڑھیں، کہ جہاں لکھا ہے نا جس رات یا جس دن، اب یہ حاشیے میں ہم اینڈ پہ پڑھیں گے جا کے، کیونکہ خطبہ تھوڑا سا بڑا ہے۔ تو جس رات یا جس دن میں انہوں نے رخت سفر باندھا، وہ ساتھ ان پر ہمیشہ اور یکساں رہنے والی ہے۔ انہوں نے، ویسے تو تھوڑا سا ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں چلیں ساتھ ساتھ، کہ جس رات یا جس دن میں انہوں نے رخت سفر باندھا، کیونکہ مجھے جستجو ہو رہی ہے کہ اس رات اور دن کے بارے میں ساتھ ہی پڑھ لوں تو اچھا ہے۔ لکھا ہے کہ اس آیت کی شانیں یہ تو پہلے تو اس آیت کے بارے میں ہم نے جو آیت تھی نا سامعین، وہ بھی ہم نے پڑھنا تھا، وہ بھی ہم نے حاشیے میں پہلے پڑھنا تھا، کہ جب اس میں خطبے کے جو آغاز میں ہے نا آیت الہاکم التکاثر کے بارے میں، تو وہ بھی پڑھنا تھا۔ چلیے پھر اب ہم دونوں چیزیں حاشیے کی بعد میں ہی پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم یہاں سے دوبارہ خطبے کی طرف ہی ہیں۔ جس رات یا جس دن میں انہوں نے رخت سفر باندھا ہے، وہ ساتھ ان پر ہمیشہ اور یکساں رہنے والی ہے۔ انہوں نے منزل آخرت کی ہولناکیوں کو اس سے بھی کہیں زیادہ ہولناک پایا جتنا انہیں ڈر تھا، اور وہاں کے آثار کو اس سے عظیم تر دیکھا جتنا کہ وہ اندازہ لگاتے تھے۔ مومنوں اور کافروں کی منزل انتہا کو جائے بازگشت دوزخ و جنت تک پھیلا دیا گیا ہے۔ وہ کافروں کے لیے حد درجہ خوف سے بلند تر، اور مومنوں کے لیے حد درجہ امید سے بالا تر ہے۔ اگر وہ بول سکتے ہوتے، جب بھی دیکھی ہوئی چیزوں کے بیان سے ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی۔ اگر ان کے نشانات مٹ چکے ہیں اور ان کی خبروں کا سلسلہ قطع ہو چکا ہے، لیکن چشم بصیرت انہیں دیکھتی اور گوش عقل و خرد ان کے سنتے ہیں۔ وہ بولے مگر نطق و کلام کے طریقے پر نہیں،
بلکہ انہوں نے زبان حال سے کہا، شگفتہ چہرے بگڑ گئے، نرم و نازک بدن مٹی میں مل گئے، اور ہم نے بوسیدہ کفن پہن رکھا ہے، اور قبر کی تنگی نے ہمیں عاجز کر دیا ہے۔ خوف و دہشت کا ایک دوسرے سے ورثہ پایا ہے، ہماری خاموش منزلیں ویران ہو گئیں، ہماری جسم کی رعنائیاں مٹ گئیں، ہماری جانی پہچانی ہوئی صورتیں بدل گئیں، ان وحشت کدوں میں ہماری مدت رہائش دراز ہو گئی۔ نہ بے چینی سے چھٹکارا نصیب ہے، نہ تنگی سے فراخی حاصل ہے۔ پیج 603۔ اب اس عالم نے کہ جب کیڑوں کی وجہ سے ان کے کان سماعت کو کھو کر بہرے ہو چکے ہیں، اور ان کی آنکھیں خاک کا سرما لگا کر اندر کو دھنس چکی ہیں، اور ان کے منہ میں زبانیں طلاقت و روانی تو لام الف قاف تے طلاقت و روانی دکھانے کے بعد پارا پارا ہو چکی ہیں، اور سینوں میں دل چوکنا رہنے کے بعد بے حرکت ہو چکے ہیں، اور ان کے ایک ایک عضو کو نت نئی بوسیدگیوں نے تباہ کر کے بدحیت بنا دیا ہے، اور اس حالت میں کہ وہ ہر مصیبت سہنے کے لیے بلا مزاحمت آمادہ ہیں، ان کی طرف آفتوں کا راستہ ہموار کر دیا ہے۔ نہ کوئی ہاتھ ہے جو ان کا بچاؤ کرے، اور نہ پسیجنے والے دل ہیں جو بے چین ہو جائیں۔ اگر تم اپنی عقلوں میں ان کا نقشہ جماؤ، یا یہ کہ تمہارے سامنے سے ان پر پڑا ہوا پردہ ہٹا دیا جائے، تو البتہ تم ان کے دلوں کے اندوہ اور آنکھوں میں پڑے ہوئے خس و خاشاک کو دیکھو گے کہ ان پر شدت و سختی کی ایسی حالت ہے کہ وہ بدلتی نہیں، اور ایسی مصیبت و جان کا ہی ہے اور ایسی مصیبت و جان کا ہی ہے کہ ہٹنے کا نام نہیں لیتی۔ اور تمہیں معلوم ہوگا کہ زمین نے کتنے باوقار جسموں اور دل فریب رنگ و روپ والوں کو کھا لیا، جو رنج کی گھڑیوں میں بھی مسرت انگیز چہروں سے دل بہلاتے تھے۔ اگر کوئی مصیبت ان پر آ پڑتی تھی تو اپنے عیش کی تازگیوں پر للچائے رہنے اور کھیل تفریح پر فریفتہ ہونے کی وجہ سے خوش وقتیوں کے سہارے ڈھونڈتے تھے، اسی دوران میں کہ وہ غافل و مدہوش کرنے والی زندگی کی چھاؤں میں دنیا کو دیکھ دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ پیج نمبر 604۔ ہنس رہے تھے اور دنیا انہیں دیکھ دیکھ کر قہقہ لگا رہی تھی کہ اچانک زمانے نے انہیں کانٹوں کی طرح رون دیا اور ان کے سارے زور توڑ دیے، اور قریب ہی سے موت کی نظریں ان پر پڑنے لگیں، اور ایسا غم و اندو ان پر طاری ہوا کہ جس سے وہ آشنا نہ تھے، اور ایسے اندرونی قلق میں مبتلا ہوئے کہ جس سے کبھی سابقہ نہ پڑا تھا، اور اس حالت میں کہ وہ صحت سے بہت زیادہ مانوس تھے، ان میں مرض کی کمزوریاں پیدا ہو گئیں۔ تو اب انہوں نے انہی چیزوں کی طرف رجوع کیا کہ جن کا طبیبوں نے انہیں عادی بنا رکھا تھا، کہ گرمی کے زور کو سرد دواؤں سے فرو کیا جائے اور سردی کو گرم دواؤں سے ہٹایا جائے، مگر سرد دواؤں نے گرمی کو بجھانے کے بجائے اور بھڑکا دیا، اور گرم دواؤں نے ٹھنڈک کو ہٹانے کے بجائے اس کا جوش اور بڑھا دیا، اور نہ ان طبیعتوں میں مخلوط ہونے والی چیزوں سے ان کے مزاج نقطۂ اعتدال پر آئے، بلکہ ان چیزوں نے ہر عضو معوف کا آزار اور بڑھا دیا، یہاں تک کہ چارہ گر سست پڑ گئے، تیماردار مایوس ہو کر غفلت برتنے لگے، گھر والے مرض کی حالت بیان کرنے سے عاجز آ گئے، اور مزاج پرسی کرنے والوں کے جواب سے خاموشی اختیار کر لی، اور اس سے چھپاتے ہوئے اس اندوہناک خبر کے بارے میں اختلاف رائے کرنے لگے۔ ایک کہنے والا یہ کہتا تھا کہ اس کی حالت جو ہے سو ظاہر ہے، اور ایک صحت و تندرستی کے پلٹ آنے کی امید دلاتا تھا، اور ایک اس کی ہونے والی موت پر انہیں صبر کی تلقین کرتا اور اس سے پہلے گزر جانے والوں کی مصیبتیں انہیں یاد دلاتا تھا۔ پیج 605۔ اسی اثنا میں کہ وہ دنیا سے جانے اور دوستوں کو چھوڑنے کے لیے پر تول رہا تھا کہ ناگاہ گلوگیر پھندوں میں سے ایک ایسا پھندا اسے لگا کہ وہ اس کے ہوش و حواس پاشان و پریشان ہو گئے، اور زبان کی ترشی خشک ہو گئی، اور کتنے ہی مہم سوالات تھے کہ جن کے جواب وہ جانتا تھا مگر بیان کرنے سے عاجز ہو گیا، اور کتنی ہی دلسوز صدائیں اس کے کان سے ٹکرائیں کہ جن کے سننے سے بہرا ہو گیا۔ وہ آواز یا کسی ایسے بزرگ کی ہوتی تھی جس کا یہ بڑا احترام کرتا تھا، یا کسی ایسے خرد سال کی ہوتی تھی جس پر یہ مہربان و شفیق تھا۔ موت کی سختیاں اتنی ہیں کہ مشکل ہے کہ دائرہ بیان میں آ سکیں،
یا اہل دنیا کی عقلوں کے اندازے پر پوری اتر سکے۔ سامعین، یہاں پر یہ خطبہ ختم ہو گیا، اور اس کے بارے میں جو حاشیے میں تفصیلات پڑھنے کے لیے 2 جگہ ہمیں اشارہ تھا، آئیے ہم اس کو مل کے پڑھتے ہیں۔ یہ آدھا تقریباً صفحہ ہے، زیادہ لمبا نہیں ہے۔ پہلا پوائنٹ تھا، اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ بنی عبد مناف اور بنی سہم مال و دولت کی فراوانی اور افراد قبیلہ کی کثرت پر آپس میں تفاخر کرنے لگے، اور ہر ایک اپنی کثرت دکھانے کے لیے اپنے مردوں کو بھی شمار کرنے لگا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہیں مال و اولاد کی کثرت نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے زندوں کے ساتھ مردوں کو بھی شمار کرنا شروع کر دیا۔ اس آیت کے ایک معنی یہ بھی کہے گئے ہیں کہ مال و اولاد کی فراوانی نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم مر کر قبروں تک پہنچ گئے، مگر امیر المومنین کے ارشاد سے پہلے معنی کی تائید ہوتی ہے۔ سامعین، اگلا پوائنٹ ہے، مطلب یہ ہے کہ جو دن کے وقت مرتے ہیں ان کی نگاہوں میں ہمیشہ دن ہی رہتا ہے، اور جو رات کے وقت مرتے ہیں ان کے لیے رات کا اندھیرا نہیں چھٹتا، کیونکہ وہ ایسے مقام پر ہیں جہاں چاند سورج کی گردش اور شب و روز کا چکر نہیں ہوتا۔ اس مضمون کو ایک شاعر نے اس طرح ادا کیا ہے کہ ترجمہ شعر ہے کہ پھر اجالی رات کا منظر نہ دیکھے گا یہ دن، صبح کا جلوہ نہ دیکھے گی کبھی شام فراق۔ تو یوں پیج 605 ہم نے مکمل کر لیا، اور خطبہ نمبر 218 یہ بھی ہم نے مکمل کر لیا۔ اب ہم خطبہ نمبر 219 پڑھنے جا رہے ہیں، پیج 606۔ لکھا ہے کہ آیا رجال لا تلہیم تجارت ولا بھائی مہر بھی نہیں پڑھ رہی، ایسا نہ ہو کہ اس میں، کیونکہ کچھ بھی زیر زبر پیش نہیں لکھا ہوا، ترجمہ پڑھتی ہوں۔ لکھا ہے وہ لوگ ایسے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت ذکر الہی سے غافل نہیں بتاتی، یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے کہ اس کی تلاوت کے بعد فرمایا مولا نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کو دلوں کی ثقل قرار دیا ہے، جس کے باعث وہ امر و نواہی سے بہرا ہونے کے بعد سننے لگے، اور اندھے پن کے بعد دیکھنے لگے، اور دشمنی اور انات کے بعد فرما بردار ہو گئے۔ یک کے بعد دیگرے ہر عہد اور انبیاء سے خالی دور میں ہر حضرت رب العزت کے کچھ مخصوص بندے ہمیشہ موجود رہے ہیں کہ جن کی فکروں میں سرگوشیوں کی صورت میں حقائق و معارف کا القاء الف لام قاف الف کرتا ہے، اور ان کی عقلوں سے الہامی آوازوں کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی آنکھوں، کانوں اور دلوں میں بیزاری کے نور سے ہدایت و بصیرت کے چراغ روشن کیے۔ وہ مخصوص یاد رکھنے کے قابل دونوں کی یاد دلاتے ہیں، اور اس کی جہالت و بزرگی سے ڈراتے ہیں۔ وہ لقدق صحراؤں میں دلیل راہ ہیں، جو میانہ روی اختیار کرتا ہے اس کے طور طریقے پر تحسین و آفرین کرتے ہیں، اور اسے نجات کی خوشخبری سناتے ہیں، اور جو افراط و تفریق کے دائیں بائیں سمتوں پر ہو لیتا ہے اس کے رویے کی مذمت کرتے ہیں، اور اسے تباہی و ہلاکت سے خوف دلاتے ہیں۔ انہی خصوصیتوں کے ساتھ یہ ان اندھیاریوں کے چراغ اور ان شہبوں شین ہے بے و نون غنہ، اور ان شہبوں کے لیے رہنما ہیں۔ کچھ اہل ذکر ہوتے ہیں جنہوں نے یاد الہی کو دنیا کے بدلے میں لے لیا، انہیں نہ تجارت اس سے غافل رکھتی ہے، نہ خرید و فروخت، اسی کے ساتھ زندگی کے دن بسر کرتے ہیں، اور محرمات الہیہ سے متنبع کرنے والی آوازوں کے ساتھ غفلت شعاروں کے کانوں میں پکارتے ہیں۔ پیج 607 پر ہم ہیں، خطبہ ابھی چل رہا ہے۔ پکارتے ہیں، عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، اور خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے باز رہتے ہیں، گویا کہ انہوں نے دنیا میں ہوتے ہوئے آخرت تک منزل کو طے کر لیا ہے، اور جو کچھ دنیا کے عقب میں ہے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور گویا کہ وہ اہل برزخ کے ان چھپے ہوئے حالات پر جو ان کے طویل عرصہ قیام میں نہیں پیش آئے آگاہ ہو چکے ہیں، اور گویا کہ قیامت نے ان کے لیے اپنے وعدوں کو پورا کر دیا، اور انہوں نے اہل دنیا کے سامنے ان چیزوں پر سے پردہ الٹ دیا، یہاں تک کہ گویا وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جسے دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے، اور وہ سب کچھ سن رہے ہیں جسے دوسرے نہیں سن سکتے۔ اگر تم ان کی پاکیزہ جگہوں اور پسندیدہ محفلوں میں ان کی تصویر اپنے ذہن میں کھینچو جبکہ وہ اپنے اعمال ناموں کو کھولے ہوں
اور اپنے نفسوں سے ہر چھوٹے بڑے کام میں محاسبہ کرنے پر آمادہ ہوں، ایسے کام کہ جن پر وہ مامور تھے وہ اور انہوں نے کوتاہی کی، یا ایسے جن سے انہیں روکا گیا اور ان سے تقصیر ہوئی، اور ہمیشہ اپنی پشتوں کو اپنے گناہوں سے گراں بار محسوس کرتے رہے ہوں کہ جن کے اٹھانے سے وہ اپنے کو عاجز و درماندہ پاتے ہوں، اس لیے روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئی ہوں اور بلک بلک کر روتے ہوئے ایک دوسرے کو جواب دے رہے ہوں۔ پیج 608 جواب دے رہے ہیں اور ندامت و اعتراف گناہ کی منزل پر کھڑے ہوئے اللہ سے چیخ چیخ کر فریاد کر رہے ہوں، تو اس صورت میں تمہیں ہدایت کے نشان اور اندھیروں کے چراغ نظر آئیں گے کہ جن کے گرد فرشتے حلقہ کیے ہوں گے، تسلی و تسکین کا ان پر ورود ہو، آسمان کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں، عزت کی مسندیں ان کے لیے مہیا ہوں، ایسی جگہ پر کہ جہاں اللہ کی نظر توجہ ان پر ہو، وہ ان کی کوششوں سے خوش ہو اور ان کی منزلت پر آفرین کرتا ہو، وہ اسے پکارنے کی وجہ سے عفو و بخشش کی ہواؤں میں سانس لیتے ہوں اور اس کے فضل و کرم کی احتیاج میں گروی ہوں اور اس کی عظمت و رفت کے سامنے ذلت و پستی میں جکڑے ہوئے ہوں۔ غم و اندوہ کی طویل مدت نے ان کے دلوں کو زخمی اور گریا و بکا کی کثرت نے ان کی آنکھوں کو مجروح کر دیا ہو، ہر اس دروازے پر ان کا ہاتھ دستک دینے والا ہے جو اس کی طرف متوجہ اور راغب کرے، وہ اس سے مانگتے ہیں کہ جس کے جود و کرم کی پہنائیاں تنگ نہیں ہوتی اور نہ خواہش لے کر بڑھنے والے نا امید پھرتے ہیں۔ تم اپنی بہبودی کے لیے اپنے ہی نفس کا محاسبہ کرو، کیونکہ دوسروں کا محاسبہ کرنے والا تمہارے علاوہ دوسرا ہے۔ خطبہ نمبر 219 یہاں پر مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں پیج نمبر 609 سے ہم خطبہ نمبر 220 کو پڑھیں گے مل کے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔